بسم اللہ الرحمن الرحیم اما لمعرفت نصیبی کل فریق منہم فضرب ما کان لکل فریق من اصل المسألة فی وفق الطریقة ثم اقسم المبلغ على وفق المسألة ان کان بین الطریقة والمسألة موافقت۔ عبارت کا ترجمہ بعد میں کروں گا، مطلب سمجھ لیجئے۔ مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر فریق کا ترکہ ہم کیسے معلوم کریں گے۔ اس سے پہلے کی عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے ہر وارث کا ترکہ کیسے معلوم کریں گے یہ طریقہ بتلایا تھا۔ فریق اور وارث میں کیا فرق ہے؟ فریق کہتے ہیں دو 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 بیٹی، تو یہ جو دو بیٹی ہے، دو بیٹی مل کر کے ایک فریق ہے، اور دو بیٹی میں سے ہر ایک فرد وہ ایک فرد ہے، ہر ایک شخص ایک فرد ہے۔ چار بہنیں ایک فریق ہے، اور چار بہنوں میں سے ہر ایک بہن ایک فرد ہے۔ تو گزشتہ سبق میں ہر ایک فرد کا حصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج کے سبق میں، آج کی عبارت میں ہر ایک فرد کے مجموعہ جس کو فریق کہتے ہیں اس کا ترکہ دینے کا طریقہ بتلانے والے ہیں۔ عبارت پڑھ چکا ہوں، مطلب سمجھ لیجئے، پھر عبارت کا ترجمہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے بورڈ میں ایک مسئلہ ہے، میت کا نام میں نے یہاں پر لکھا عابدہ، وارثین میں شوہر، دادی، دو بہن ہیں۔ شوہر کو نصف ملا، دادی کو سدس ملا، دو بہنوں کو سلوسان ملا۔ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی۔ 6 کا نصف 3 دے دیا گیا، 6 کا سدس 1 دے دیا گیا، 6 کا سلوسان 4 دے دیا گیا۔ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی تھی، لیکن سہام کل 8 ہو گئے، 4 اور یہ ایک 5 اور 3 8، اس لیے مسئلہ عائلہ ہے، عول کا نشان دے کر کے یہ 8 لکھا گیا۔ یہاں تک مسئلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب مجھے ترکہ تقسیم کرنا ہے، تو یہ اب عدد مسئلہ 8 ہے، اور کل ترکہ کتنا؟ 12 دینار۔ کل ترکہ کتنا ہے؟ 12 دینار۔ تو 12 دینار میں سے شوہر کو کیسے کتنا دیں گے، دادی کو کیسے دیں گے، کتنا دیں گے، اور دو بہن کو کیسے دیں گے، کتنا دیں گے؟ تو یہ کتاب کی عبارت پڑھتا ہوں اور میں ترکہ یعنی دینار تقسیم کرتا ہوں۔ کتاب کی عبارت پڑھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے، عدد تصحیح 8 اور عدد ترکہ 12 دینار میں توافق بالربع کی نسبت ہے، یعنی 4 عدد ہے جو 8 کو بھی بیک وقت کاٹتا ہے، 12 کو بھی کاٹتا ہے۔ 8 کو 2 مرتبہ میں کاٹتا ہے، اس لیے وفق اس کا 2 آیا، اور 12 کو 3 مرتبہ میں 4 کاٹتا ہے، اس لیے اس کا وفق 3 آیا ہے۔ یہاں تک تو بات مکمل ہو چکی ہے۔ آئیے اب ترکہ تقسیم کرتے ہیں۔ کتاب کی عبارت دیکھ لیجئے، اما لمعرفت نصیبی کل فریق، بہرحال جب آپ ہر ایک فریق کو اس کا حصہ ترکہ دینا چاہے، معلوم کرنا چاہے، تو کیا کریں گے؟ فضرب ما کان لکل فریق، ہر ایک فریق کو من اصل المسئلتی، ہر ایک فریق کو اصل مسئلہ سے ملا ہوا جو سہام ہے اسے ضرب دیجئے۔ کہاں دیں گے؟ فی وفق طریقتی، ترکہ کے وفق میں۔ تو چلیے 3 کو ترکہ کے وفق 3 میں ضرب دیتے ہیں تو کتنا آتا ہے؟ 3 یکم 3، 3 دونی 6، 3 تیا 9، 9 آتا ہے۔ یہ میں نے 9 لکھا، یہ 9 ہے حاصل ضرب، اسی کو کتاب کی زبان میں مبلغ کہتے ہیں۔ ثم اقسم المبلغ، پھر اس مبلغ کو تقسیم کر دیجئے۔ کہاں تقسیم کریں گے؟ علی وفق المسئلتی، مسئلہ کے وفق میں، یعنی 2 میں۔ چلیے 2 میں تقسیم کر دیتا ہوں، یہ اسی طرح یہیں پر کر دیتا ہوں، ایسے کر کے یہ 2۔ اب کیا کریں گے؟ 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 چوک 8، 2 چوک 8، 2 پنجے 10، 2 چوک 8، 4 مرتبہ، یہ 4 میں یہاں لکھ دیتا ہوں، 8 آتا ہے۔ 9 میں 8 چلا گیا، بچا کتنا؟ 1۔ یہ 1 میں نے یہاں پر لکھا، یہ 1 اور یہ 2 لکھا، یعنی 4 دینار مکمل ملیں گے، اس کے بعد آدھا دینار اور ملے گا، یعنی 1 دینار 2 ٹکڑوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 4.5 دینار ملیں گے شوہر کو۔ تو 4.5 دینار یہاں پر میں نے لکھ دیا، 4 دینار مکمل، اس کے بعد 1/2، 1/2، اس کا ترکہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کا ترکہ نکالتے ہیں۔ پھر ایک بار کتاب کی عبارت میں پڑھتا ہوں تاکہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، اصل مسئلہ سے ملا ہوا جو بھی سہام ہوگا ہر فریق کا، اس فریق کے سہام کو فی وفق طریقتی، ترکہ کے وفق میں ضرب دیجئے۔ ترکہ کا وفق 3 ہے، چلیے 1 کو 3 میں ضرب دیں گے تو 3 آئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسے تقسیم کر دینا ہے عدد تصحیح 8 کے وفق 2 پر۔ چلیے 2 پر میں یہاں تقسیم کر دیتا ہوں، ایسے کر کے 2 یکم 2، 2 یکم 2، 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 یکم 2، 3 میں 2 چلا گیا، بچا کتنا؟ 1۔
یہ ایک یہاں پر لکھ دیا گیا، یعنی 1.5 ملیں گے، 1.5 دینار ملیں گے، کس کو؟ سدس، دادی کو۔ اب اس کا حصہ نکال لیتے ہیں، پھر اس کا کیا کریں گے؟ وہی کہہ رہے ہیں فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، اصل مسئلہ سے ملا ہوا ہر فریق کا جو سہام ہے، اس کا مجھے نکالنا ہے، تو اس فریق کا سہام اصل مسئلہ 6 سے ملا ہوا 4 ہے، اس کو ضرب دیجئے، کہاں ضرب دیجئے؟ فی وفق الطریقہ، ترکہ کے وفق 3 میں، تو 4 کو 3 میں ضرب دیں گے تو کتنا آئے گا؟ 4 ایکم 4، 4 دنیا 4 تیا 12، 12 آئے گا، یہ 12 میں نے یہاں پر لکھ دیا۔ اب کیا کریں گے؟ ثم اقسم المبلغ، پھر یہ مبلغ ہے، یہ کتاب کی زبان میں اسے مبلغ بولتے ہیں، مبلغ کو حاصل ضرب کو تقسیم کر دیجئے کہاں؟ علی وفق المسئلتی، مسئلہ کے وفق 2 میں، چلیے 2 میں تقسیم کر دیتے ہیں، پہلے یہ ایسا کر گھیر دیتے ہیں، اب 2 کو تقسیم کرنا ہے، تو چلیے 2 کو تقسیم کرتے ہیں، 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 چوک 8، 2 پنجے 10، 2 چھکے 12، 6 آئے گا، 2 چھکے 12، 12 میں 12 چلا گیا، بچا یہ 6، یہ مکمل دے دیا گیا۔ اب دیکھیے آپ، یہ مسئلہ مکمل ہو چکا ہے، اس کو ایک بار میں پھر یہاں سے لکھ دیتا ہوں، یہاں کتنا دینار ہے؟ 4 دینار مکمل، اور 1/2 یعنی 4.5 دینار ہے، یہاں کتنا دینار ہے؟ یہاں پر 1.5، یعنی 1 دینار مکمل، پھر 1/2، 1.5 دینار ہے، یہاں کتنا دینار ہے؟ یہاں پر 6 دینار مکمل ہے، یہ 6 دینار یہاں پر۔ اب دیکھیے آپ، 4 دینار اور 5 دینار، 5 اور 6 کتنے ہوئے؟ 11 دینار، کل ترکہ کتنا ہے؟ 12 دینار، 1 دینار کہاں گیا؟ 1 دینار، یہ آدھا دینار یہاں، آدھا دینار یہاں، تو 11 آدھا اور آدھا 1، تو 12 ہوا، مسئلہ مکمل۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔